اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس قافلے کو حضرت ابو رافع کے سپرد کر کے مکہ میں آ گئے ہیں کچھ دن پہلے۔ آج اطلاع ملی ہے کہ قافلہ آ رہا ہے۔ اب حضرت علی اپنے قافلے کے استقبال کے لیے مکہ شریف سے کچھ میل باہر آگے استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ ٹھیک، اب صورتحال یہ تھی کہ جب فتح ہوا تو حضرت علی نے قانون کے مطابق 4 حصے مال غنیمت کے لشکر پر تقسیم کر دیے۔ 5واں حصہ فرمایا کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ہے، اس میں سے اب کسی کو کچھ نہیں ملے گا، یہ اللہ کا قانون ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حضور کا حصہ ہے۔ یہ مکہ میں ہم پہنچیں گے، میں یہ 5واں حصہ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضور اپنی مرضی سے جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں اس قانون کی پابندی کروں گا کہ یہ 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہے، اس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھا کہ اس 5ویں حصے میں جو چادریں ہیں بڑی عمدہ ہیں، انہوں نے کہا جی آپ حج کے احرام کے لیے 2 چادریں ہمیں یہاں سے دے دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اسی طرح کی برابر کی چادریں بغیر امتیاز کے تقسیم کی ہیں، جس کے حصے میں جو آئی ہے وہ ان کے پاس ہیں۔ اس حصہ پر قرہ اندازی کے ذریعے میں نے کوئی خاص چن کر یہ چادریں الگ نہیں کی، تمام مال مشترکہ طور پر اس کے 5 حصے کیے اور قرہ ڈالا، اس ڈھیری پر قرہ نکلا اللہ کے رسول کا، تو اب یہ 5واں حصہ حضور کا ہے، یہ مکہ میں جائے گا، حضور کی خدمت میں پیش ہوگا، سرکار اپنی مرضی سے جس کو چاہیں عطا فرمائیں، میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن میں اب یہاں تمہیں نہیں دوں گا۔ ایک بات، کچھ سواریوں کا مطالبہ ہوا، جانور بھی تھے اس 5ویں حصے میں، تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ سواریاں بھی تمہیں نہیں ملیں گی، یہ بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، کیونکہ یہ سارا خمس ہے۔ اب اس وجہ سے کہ جی ہم نے مطالبہ کیا ہے، ہم نے جہاد کیا ہے، ہم مانگتے ہیں تو حضرت علی دیتے نہیں ہیں، یہ تھا وہ کچھ ذہنوں میں اختلاف رائے، جس نے کچھ ذہنوں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یقین کی کیفیت کو متزلزل کر دیا کہ جی اپنی مرضی کر رہے ہیں، ہم نے جہاد کیا ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہمیں دیتے نہیں ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، حالانکہ جو حق بنتا تھا وہ تو دے دیا نا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ 5واں حصہ اللہ کے نبی کا ہے، تو وہ ادھر جانا ہی جانا ہے۔ اب وہ لوگ گویا کہ ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جو ان کا بنتا نہیں ہے، تو حضرت علی نے حضرت ابو رافع کو کہا کہ یہ 5واں حصہ ہے، اس کی حفاظت کر کے تم نے مکہ میں لے کے آنا ہے۔ اب جب مکہ شریف سے حضرت علی اپنے اس قافلے کے استقبال کے لیے باہر آئے تو دیکھا اس 5ویں حصے میں سے کچھ لوگوں نے احرام کی 2 چادریں اوپر لی ہوئی ہیں۔ تو حضرت علی پاک نے حضرت ابو رافع سے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، حج کرنا ہے، تو آپ ہمیں 2 چادریں دیں۔ تو فرمایا کہ جب میں نے ان کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا، یہ مطالبہ خلاف قانون تھا، تم نے کیوں اللہ کے نبی کے حصے میں سے ان کو یہ چادریں دیں؟ یہ چادریں اتارو اور جو تمہارا حق تمہیں دیا گیا تھا وہاں سے چادریں لے کر احرام باندھو۔ حضرت علی نے کچھ لوگوں سے وہ چادریں احرام کی جو رسول کریم علیہ السلام کے 5ویں حصے کی انہوں نے استعمال کر لی تھیں، وہ واپس کروائیں اور فرمایا اپنے حصے کی چادریں نکالو، ان کا احرام باندھو۔ اس وجہ سے کچھ دلوں میں خلش آئی۔ اب آپ سمجھے ایک بات۔ دوسری، اس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی ہیں، عمران نام ہے، والد کا نام حسین ہے، یہ صاد کے ساتھ حسین ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ راوی ہیں۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں۔ ایک تو یہ مشترکہ واقعہ ہے، اس کے راوی یہ تینوں ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید جو پہلے اسامہ بن محمد کہلاتے تھے، ایک موقع پر انہوں نے حضرت علی سے کہا تھا کہ لست مولایا،
انما مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی آپ میرے آقا نہیں ہیں، میرے آقا تو حضور علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت اسامہ نے کہا تھا۔ وہ بات حضرت اسامہ کے ذہن میں تھی۔ اچھا، اب جب یہ قافلہ آیا ہے نا حضرت علی کا، جن سے آپ نے چادریں اتروائیں، یہ آیا، اب انہوں نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نبی علیہ السلام کو شکایت کی، اور چہرہ مبارک پر غصے کے آثار بھی تھے۔ وہ صاحب خاموش ہو گئے، دوسرے نے بات شروع کر دی تو حضور نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ کیوں؟ کہ غیب دان نبی کو پتہ تھا کہ علی کبھی میرے حکم کے خلاف نہیں کرے گا۔ ان کو حقائق سمجھ میں نہیں آ رہے، اس لیے یہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں۔ 4 بندوں نے کچھ باتیں کی، حضور نے سن لی، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ حج ہو رہا ہے، حج کے دن ہے، حضور کی مرضی تھی کہ ابھی حج کریں، حج کے بعد پھر دیکھیں گے۔ ابھی کریم آقا علیہ السلام نے صرف غصے کی کیفیت میں ان کی باتیں سن لی ہیں، اور سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حج کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، جو بھی حج کا معمول تھا، عبادت تھی، اس سے فارغ ہوئے۔ تمام عرب جمع ہیں، دیہاتوں سے، شہروں سے، پڑھے ہوئے، ان پڑھ، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں،